ڈیرے ڈالے، اولیاء امت نے فاقے دیکھے، اولیاء امت نے قحط سالی دیکھی، اولیاء امت نے کسی بھی حال میں پائے استقامت پر لغزش نہیں آنے دی، کیونکہ ان کی نظر گنبد خضرا پر تھی، کیونکہ ان کی نظر مکین گنبد خضرا پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے کسی امتی کو کوئی غم پہنچے، کوئی تکلیف ستائے، کوئی فاقہ آئے، قحط سالی ہو، فرمایا غم کا طوفان امڑ آئے وہ غم نہ کرے، جب بھی اس کو غم ستائے وہ میرے مصطفیٰ کے غم کو یاد کر لیا کرے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست جو حضرت غوث اعظم کے والد محترم ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ کو بھوک نے ستایا، گھر کچھ نظر نہ آیا، گھر سے نکلے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ تو سب کا رازق ہے، اے اللہ تو سب کا پالنے والا ہے، رب العالمین تیری عظمت نشانی ہے، مجھ بھوکے کو سیراب فرما۔ اچانک سے ایک نہر کنارے چلتے ہوئے، نہر کے اندر بہتا ہوا پانی کی روانی کے ساتھ بڑا دیدہ زیب، خوشنما اور بڑا قدآور سیب دیکھا، سوچا یہ نہر میں جو سیب آیا ہے یہ اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے، چونکہ میں بھوکا تھا میں نے اللہ سے دعا کی ہے اور اللہ نے میری دعا کی قبولیت کا رنگ یہ عطا کیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سیب کو پکڑا، پیٹ بھر لیا۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے کیفیت اور، کھا لیتا ہے کیفیت اور۔ ہاں متقی لوگوں کے رنگ جدا اللہ نے رکھے ہیں۔ کھانے کے بعد خیال آیا، اپنے آپ کو مخاطب کیا، ہم نہیں کرتے، ہم بس نہ آنا دیکھتے ہیں نہ جانا دیکھتے ہیں، بس مل جائے حرام ہو یا حلال اس کی پرواہ آج کے اس دور میں الا ماشاءاللہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنے لگا ہوں کاش کہ ہمیں قناعت نصیب ہو جائے، اللہ ہمیں استقامت دے دے، اللہ ہمیں صبر دے دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں ذکر کی کیفیات سے آشنائی عطا کر دے۔ اب وہ چونکہ اللہ والے تھے، اللہ کے دوست تھے، آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا، خود سے مخاطب کیا، خود کو ہی مخاطب کیا، سیب تو نے کھا لیا اللہ کی دین سمجھ کر، مگر اس پر ذرا غور کر، اس سیب کی قیمت آپ نے تو ادا نہیں کی، اور بغیر قیمت کے کسی کی چیز کا استعمال کرنا حساب دینا ہوگا، جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور آج ہم بھی اس پر غور و فکر کر لیں، کبھی بھی کچھ خریداری کرنے جائیں۔ قبلہ علامہ صاحب میں اپنے سنگیوں کو یہ عرض کیا کرتا ہوں، پٹھان ریڑی پر دانے بیچ رہا ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ چھلی بناؤ، وہ چھلی ابھی تیار کرتا ہے، اتنی دیر میں ہم اس کے کئی 50 روپے کے وہ بھنے ہوئے دانے کھا جاتے ہیں، بغیر پوچھے۔ وہ بیچارہ غریب آدمی بولتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھو، بیکری پر جا کر بسکٹ خریدتے ہوئے کیک رس کھا لینا، بغیر کسی قیمت کی ادائیگی کے حساب دینا ہوگا۔ بظاہر وہ کسی مربت میں بولتا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمت، آپ کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے دیکھنے والا صرف اللہ تھا، سیب بہتا ہوا کھا لیا تھا، مگر من میں اطمینان نہ ہوا، نفس کو طمانینت نہ ہوئی، سوچ میں پڑ گئے کہ آج ایسا نہ ہو کہ اس کا جواب دہ ہونے کے لیے میں اپنی ساری زندگی کی کمائی نہ لٹ جائے۔ آپ نے سوچا سیب کی روانی پانی کے ساتھ ہے، پانی کا اطراف دیکھا، اس کی طرف الٹ چل پڑے، ایک جگہ دیکھا ایک باغ کا ایک درخت، اس کا جھکاؤ نہر کی طرف تھا، سمجھ گئے اسی درخت سے سیب اترا ہوگا، یہ پانی میں بہا ہوگا، میں نے کھا تو لیا ہے۔ باغ میں داخل ہوئے، باغ میں ایک مالی پانی دے رہا ہے، مالی سے کہنے لگے
میں اس باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ مالی نے کہا سبب کیا ہے؟ کہا بس مالک سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مالک وہ فلاں باغ میں کنارے پہ ایک حجرہ ہے، وہاں سجدہ ریز ہوں گے، وہاں ذکر کر رہے ہوں گے، وہاں مراقب ہوں گے، وہاں تلاوت کر رہے ہوں گے۔ آپ تشریف لے گئے، دروازے پر نوک دی، دستک دی، اندر سے ایک حسین جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا نوجوان کتنا خوبصورت ہے تو، مجھ سے ملنے کی طلب لے کر بتا تو صحیح آیا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میرا ایک مسئلہ ہے، وہ حل آپ کر سکتے ہیں۔ کہا بولو۔ کہا میں نے ایک سیب کھا لیا ہے، گمان نہیں یقین ہے کہ وہ آپ کے سیب، وہ آپ کے باغ کے درخت سے گرا ہوا ایک سیب ہے، میں نے تناول کر لیا۔ اب اللہ نے اگر قیامت والے دن نمازیں قبول کر لی، روزے قبول کر لیے، حج قبول کر لیے، ذکر قبول ہو گیا، اذکار قبول ہو گئے، سجدہ ریزی قبول ہو گئی، شب بیداری قبول ہو گئی، قرآن کا پڑھنا قبول ہو گیا، قرآن کی تلاوت قبول ہو گئی، درس و تدریس قبول ہو گئی، ہر نیکی قبول ہو گئی، اور اگر اللہ نے پوچھا ایک سیب تو نے کھایا تھا بغیر اس کی قیمت ادا کیے، بتا اس کا تیرے پاس جواب کیا ہے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں بابا جی سرکار آپ کے باغ سے درخت سے گرا ہوا جو سیب کھا کے آیا ہوں، یا تو اس کی قیمت وصول کر لیجئے یا مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ بھی بصیرت والے تھے، وہ بھی بصارت والے تھے، وہ بھی نظر والے تھے، وہ بھی دل والے تھے، وہ بھی اللہ والے تھے۔ انہوں نے اپنی نظر باطن سے دیکھا، کہا یہ کوئی نوجوان عام آدمی نہیں ہے، یہ کیسا دور ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج سارا کچھ ہڑپ کر کے بھی، آج سارا کچھ کھا پی کے بھی ہم پھر بھی دعویٰ ولایت کرتے ہیں، ہم پھر بھی متقی ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ حضرات میں نے رات بھی درس میں کہا تھا کہ صوفی لباس ہونے کا نام نہیں ہے، اعلیٰ جبہ، اعلیٰ دستار اور لمبی تسبیح کا نام صوفی نہیں ہے، بلکہ پاکیزگی قلب کا اور نفس کی مخالفت کا اور تقوی کے راستے پہ استقامت کا نام صوفی ہے۔ اللہ اس کامل مرد نے کہا بیٹا اگر تم نے سیب کھایا تو اس کی قیمت ادا کرو۔ کہا جی ہاں ادا کروں گا۔ کہا سنو قیمت کیا ہے؟ کہا جی فرمائیے قیمت کیا ہے؟ کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ 1 مہینہ اس باغ میں باغبانی کرو، پودوں کو پانی دو۔ کہا ٹھیک۔ حکم کی تعمیل میں نماز پڑھتے، اذکار کرتے، باغبانی کرتے رہے، وقت گزرا، مکمل ہوا، بابا جی کی خدمت میں پیش ہوئے۔ شیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ کا ان کا نام مبارک ہے، وہ بھی متقی، یہ بھی تقوی کی بنیاد اور تقوی کی اعلیٰ مثال کائنات کو دے رہے ہیں۔ ایک سیب کھایا، پورا مہینہ باغبانی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاش ان پاکوں کے نام اور برکت سے ہمارے اندر بھی وہ تقوی کا نور نصیب ہو جائے۔ حضرات گرامی، خواتین اسلام، ناظرین محترم، اللہ اکبر کبیرہ، مہینہ مکمل ہوا۔ کہا بھی ایک شرط مکمل ہوئی ہے، اگر سیب کا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی کہ تم نے کھایا ہے، ابھی اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ حضرت حکم کریں، میں نے باغبانی کر دی ہے۔ کہا نہیں، یہ بھی ایک شرط باقی ہے، دیکھ لو، اگر وہ تم پوری کرو گے اور ٹھیک ہے، اگر نہیں پوری کرو گے تو قیامت والے دن حساب لوں گا۔ حضرات وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ کاش ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، مسلمانوں کو اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے پھر حرام کام نہیں ہوتا، جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے پھر گناہ سرزد نہیں ہوتا، جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے پھر انسان نافرمانی نہیں کرتا، پھر نظر گنبد خضرا پر اور طریقہ مصطفیٰ کا اختیار کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب علامہ صاحب قبلہ باجیاں موجود ہیں، قبلہ بابا جی اللہ ان کو صحت دے، پچھلے دنوں 2-3 دن کے لیے ہاسپٹل جانا پڑا، اللہ نے شفا دی، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا کرے، اور اللہ ہمیں جسم کی بیماریوں سے اور گناہوں کی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائے۔ کہا اب شرط یہ ہے کہ اگر میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینی ہے، وہ کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، قدم سے چلتی نہیں، اپاہج ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو تو پھر میں نے جو تم نے سیب کھایا اس کی معافی دوں گا۔ تو عرش پر، فرش پر بیٹھ کے آسمانے دنیا پر نظر ڈالی اور اللہ سے عرض کیا ہے اللہ ایک سیب کھایا، اتنی بڑی سزا یا اتنا بڑا حساب؟ پھر سوچ میں آیا اللہ اکبر کبیرہ، یہ ابھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی ان کی بات ہو رہی ہے، اور بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کہا اللہ اگر
اس دنیا کا معاملہ دنیا میں ہی حل ہو جائے تو میں حشر کے ہر عذاب سے بچ سکتا ہوں۔ بابا جی اگر سیب کھانے کے عوض میں مجھے آپ کی ایسی بیٹی جو آنکھوں سے بینائی نہیں رکھتی، کانوں میں سماعت نہیں رکھتی، منہ میں زبان نہیں رکھتی، ہاتھ اور قدم اس کے موجود نہیں، اگر اس بچی سے میری شادی کرنے کے بعد آپ مجھے سیب معاف کر دیں گے تو میں تیار ہوں۔ نکاح ہوا، حجرہ عروسی میں داخل ہوئے تو اندر دیکھا کہ اتنی خوبصورت، اتنی حسینہ، اتنی جمیلہ، اتنا نور، اندر جو خاتون ہے جس سے نکاح ہوا وہ تو رنگ ہی بدلا ہوا، آنکھ موٹی موٹی، رنگ گورا، حسن ایسے کہ جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا کا بطول کا صدقہ ہے، اتنا حسن، اتنا جمال، اتنا کمال۔ واپس پلٹے، بابا جی جس سے آپ نے میرا نکاح کیا اور جو آپ نے ان کے اوصاف بتائے تو وہ اندر تو کوئی اور ہے۔ کہا نہیں میرے بیٹے، جو اندر تو دیکھ کر آیا ہے وہی تیری زوجائے محترمہ ہے۔ تو کہا آپ نے کہا تھا تو وہ آنکھوں سے نبینا ہے۔ کہا میں نے اس ظاہری آنکھوں کی بینائی کا تذکرہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے کبھی کسی غیر کو نہیں دیکھا تو میں نے کہا آنکھوں سے بینائی نہیں رکھتی۔ کانوں سے سماعت اس لیے کہ اس نے کبھی کسی کی چغلی نہیں سنی، کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی، اور زبان سے گونگی اس لیے کبھی اس نے کسی کا شکوہ نہیں کیا، کسی کی چغلی نہیں کی۔ قدم سے محروم اس لیے کہا کہ کبھی اس نے غیر کی طرف قدم نہیں اٹھایا۔ تو فرمایا کہ میں نے تو روحانی طور پر اس کی تمام تر کیفیات بتائی تھی، میں سمجھ گیا کہ یہ میری بیٹی نیک تھی، پاک دامن تھی، پاک سیرت تھی، پاک صورت تھی۔ میں اللہ سے فریاد کرتا تھا اللہ میری اس بیٹی کے لیے کوئی ایسا داماد عطا فرما جو میری بیٹی کی طرح تقوی والا بھی ہو، جو میری بیٹی کی طرح شبخیز بھی ہو، تہجد گزار بھی ہو، جس کی نظر میں حیا بھی ہو، جس کی زندگی میں وفا بھی ہو، جس کی زبان پر تلاوت بھی ہو، جس کی زبان پر درود بھی ہو اور ذکر و درود کا سرور بھی ہو۔ اللہ نے تو یہ سیب کے بہانے مجھے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ میری بیٹیوں دیکھو تو صحیح، اب اولیاء کاملین کی نظر میں بیٹیاں وہی ہیں جو اللہ اکبر کبیرہ اپنی زندگی کو سیرت فاطمہ پر گزارتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ۔ خواتین و حضرات، ماہانہ محفل 11ویں شریف ہے، جامعہ صدیقیہ نقشبندیہ للبنات میں فقیر حاضر ہے اور ایک جید عالم دین بھی موجود ہے، قبلہ حافظ صاحب موجود ہے۔ آپ تمام اس جامعہ کی ناظمات جلیل القدر عظیم الشان ہستیاں موجود ہیں۔ میں قربان میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے پروردہ اور بھی بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں مہمانان ذی قدر میں۔ سوشل میڈیا پر یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب شادی ہو گئی تو یکم رمضان کو اس متقی گھرانے میں نجیب الطرفین حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادگاہ کی طرف سے آپ سرخیل ہیں اور آپ حسنی والد گرامی کی طرف سے ہیں اور آپ حسینی اپنی اماں جان کی طرف سے بے شک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یکم رمضان ہے تو حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جو ایک سیب کے عوض میں ایک باغ کی باغبانی کرنے کے بعد بظاہر ایک نابینا اور بہرا اور ہر اعتبار سے نقوص و عیوب والی خاتون سے شادی کرتے ہیں، حقیقت میں وہ نقص تو ایک عیب تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے انہیں ان عیوب سے پاک رکھا ہوا تھا، مصطفیٰ کے صدقے رکھا تھا، سیدہ کائنات کے صدقے رکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوا یوں، اب یکم رمضان المبارک کو جو بچہ پیدا ہوا حضرت شیخ ام الخیر کے گھر میں، حضرت شیخ ابو صالح کے گھر میں، ام الخیر حضرت غوث اعظم کی اماں کا نام ہے، یہ جن کا بھی آپ نے تذکرہ مبارک سنا ہے۔ اب اسے جو بچہ پیدا ہوا وہ عبد القادر ہے، رمضان کی یکم ہے۔ اب اگلے سال یکم رمضان کی تاریخ کا تعین کرنے لگے تو کہا کہ سادات کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، سنا ہے کہ سحری سے لے کے افطاری تک وہ عبد القادر ماں کے پستان سے دودھ نہیں پیتا۔ پتہ یہ چلا مصطفیٰ جان رحمت کی آل کے یہ وہ حسین خوشبودار پھول ہیں جو بچپن میں بھی
मुत्तकी, जवानी में भी मुत्तकी, सारी उम्र तकवा, और कायनात पर जिस पर नजर पड़ी उसे तकवे का नूर अता कर दिया है। सुभान अल्लाह। लोग पता करते थे कि सादात के घर से पता करो चांद नजर आया कि नहीं, मौसम अच्छा नहीं है, क्यों कि वो चांद नजर नहीं आ रहा, आप क्या करें, रोजा रखें कि नहीं। अगर जाके पूछो कि अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया तो रोजा रख लो, अगर दूध पी लिया तो समझ लो भी ये कम रमजान नहीं है। कुर्बान जाए उन हस्तियों पर जिनकी 11वीं शरीफ की महफिल हम सजाए हुए हैं। हजरत गिरामी मर्तबत, हाँ मैं अक्सर ये कहा करता हूं, इन पाकानी उम्मत के जिक्र से भी बहार है, लेकिन कामयाबी का रास्ता उनकी सीरत पर अमल करने में है। वक्त की किल्लत के पेश नजर मैं इख्तिसार के साथ हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में दो खुशबूदार पहलू और आपकी खिदमत मुबारका में अर्ज करना चाहता हूं। एक तो ये हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वो मशहूर मारूफ तज़किरा आपने सुना होगा कि आपको 17 साल की उम्र मुबारक में ईरान के कस्बा जीलान से बगदाद इल्म हासिल करने के लिए, अगर अहले इलाका में बहनें बेटियां मौजूद हैं तो सुने, माए अपनी औलाद को दूसरे मुल्कों में इल्म हासिल करने भेजते थे। जज वाले के रहने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर में इल्मी महकदा कायम हो गया है, तुम्हारे इलाके में इल्म का मरकज कायम हो चुका है, जहां पर फैजान कुरान और हदीस जारी है, जहां पर गोशाए दरूद में जिक्र दरूद जारी है, जहां एक कामिल मर्द की नजर से कुलूब को तस्खीर करने का अमल भी जारी और सारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हम सफर मरहबा तशरीफ खवातीन और हजरात, हुजूर शहंशाह बगदाद, पीराने पीर, रोशन जमीन, गौसे आजम दस्तगीर, अश-शेख अस-सय्यदुना अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रहु नूरानी, आप 17 साल की उम्र पे अपने वालिद गिरामी के फरमाने पर बगदाद हुसूल इल्म के लिए एक काफिले के हमरा जा रहे हैं। माए कुर्बान जाए माए वही माए थीं, काश हमारी आज की बहनों और बीवियों को भी वो जज्बाए हुसूल इल्म, वो हुसूल इक्तसाबे फैज, सिर्फ दुनिया खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, सिर्फ यही दुनिया। काश के जिस तरह गौसे आजम की अम्मा जान के तख्ते के बाद उन्होंने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को जीलान से बगदाद का सफर तय करने के लिए एक काफिले के हमरा भेजा, तो क्यों भेजा, सबब क्या था, जबकि हजरत शेख अबू सालेह जंगी दोस्त आपका विसाल हो चुका था। यतीमी की हालत में भी सोचा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बल्कि 40 अशरफियां जेब में डालकर कमीज की दबीज पर्दों में सी कर फरमाया, जाओ इल्म हासिल करो। और एक हुक्म दिया, झूठ कभी ना बोलना। आज 11वीं शरीफ की महफिलें हो रही हैं, आज हर खानकाह पर 11वीं शरीफ का खत्म होता है, आज हर मस्जिद में महफिलें 11वीं शरीफ होती है। मैं बड़े अदब से हाथ बांध के आप बहनों बेटियों और सोशल मीडिया के तमाम नाजरीन की खिदमत मुबारक में अदब से अर्ज करना चाहता हूं, इस पर मेरा इतराज नहीं, जरूर 11वीं की महफिल करो, मगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गौसे आजम ने जिस तरह अपने रब को राजी किया है, अपने नबी को राजी किया है, वैसी जिंदगी गुजारने का भी अहद कर लो, ताकि 11वीं के चावल जिस्म की ग़िज़ा बन जाए और उनकी सीरत तेरी रूह की ग़िज़ा बन जाए। सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है हाज़रीन मोहतरम, मां ख़वातीन इस्लाम, इसमें गिरामी अब्दुल कादिर साहब तशरीफ लाए प्यारे, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी कमीज की तय के अंदर आपकी अम्मी जान ने, बहनें बेटियां बैठी हैं, जरा तसव्वुर तो करो कि वो मंजर कैसा होगा कि बेटा यतीम है, सहारा कोई नहीं, और अपने बेटे को इसके बावजूद हुसूल इल्म के लिए जिलान से बगदाद भेज रही हैं।
اور آپ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو اگر جامعہ صدیقیہ نقشبندیہ میں بھیجنے میں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو پھر یہ ساری تقریریں بیکار ہیں۔ مقصود اللہ کی معرفت ہے، مقصود مصطفیٰ جان رحمت کی رضا اور ان کی اطاعت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ بے شک 40 اشرفیاں لے کر پیارے حافظ صاحب قافلے کے ہمراہ سفر میں بڑا مشہور واقعہ ہے۔ قافلہ لٹ گیا، ڈاکو آئے، جیبیں خالی ہو گئی۔ ایک ڈاکو آیا، حضرت غوث اعظم بڑے حسین اور بڑے جمیل تھے، سبحان اللہ، رنگ کے گورے تھے، داڑھی بڑی گھنی تھی اور جمال ایسا کہ جو دیکھتا وہ مسلمان ہو جاتا، سبحان حسن ایسا کہ آپ کی محبت اسے رسول اللہ کی محبت تک کا سفر طے کروا دیتی۔ خواتین اسلام، میری بہنوں اور بیٹیوں، 40 اشرفیاں دے کر کہا بیٹا کسی موڑ پر جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ قافلہ لٹ گیا، ڈاکو آیا، کہنے لگا او جوان آپ کے پاس کیا ہے؟ اور حضرت غوث اعظم کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے مسکراتا تو کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میری ماں نے مجھے دی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ ضرور ہو سکتا ہے کوئی کسی کے پاس وہ بتاتا ہے، آگے نکل گئے، دوسرے نے آگے نکل گئے۔ جب قافلہ سارا لٹ گیا، ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بتاؤ کیا کیا لائے ہو؟ ڈھیر لگا ہوا سارے قافلے کے سامان کا۔ تو ایک ڈاکو نے کہا اپنے سردار سے کہ ایک نوجوان بچہ ملا، جمیل بڑا تھا، اس کے پاس پوچھا، انہوں نے کہا 40 اشرفیاں۔ دوسرے نے کہا یہ تو میری سے بھی ملاقات ہوئی ہے، کہا ذرا لے کے تو آؤ۔ جب لے کے آئے حضرت عبد القادر جیلانی کو، عبد القادر صاحب، علامہ نصیب صاحب کی بلا، حضرت الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی انہوں نے فرمایا حسب معمول کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا یہ تو چھپا سکتا تھا کہ تیری ماں نے قمیض کے دبیز پردوں میں سی ہوئی تھی۔ کہا مگر چھپا تو سکتا تھا، ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، تو میں نے سچ بولا ہے۔ قمیض کھولی، 40 اشرفیاں نکلی تو خیال آیا کہ 40 اشرفیاں پوری ہیں، ماں کے حکم کی عدولی نہ کرنے والا، خود کو ڈاکو مخاطب کر کے کہنے والا کہ میں روز اللہ کے حکم کو توڑتا ہوں، عبد القادر جیلانی اپنا دست مبارک عطا فرما، آج میں تیرے دست مبارک پر سچی توبہ کرتا ہوں۔ قافلے کا لٹا ہوا سامان واپس کر دیا اور حضرت عبد القادر جیلانی جو ابھی بچپنے کے عالم یعنی 17 سال کی عمر مبارک میں تھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں وہ ڈاکوؤں کا قافلہ اتنا کامیاب ہوا کہ ایک وقت میں وہ ڈاکو تھا، اب سارے کے سارے اللہ کے ولی بنا دیے گئے۔ سبحان اللہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں 3 باتیں اور عرض کر کے ٹھیک 12 بجے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا حلقہ ذکر کی طرف بھی جانا ہے۔ قبلہ علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، انہوں نے جا کے زور پڑھانا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام کے لیے لنگر 11ویں شریف بھی تیار ہو چکا ہوگا۔ میرے عزیز طالبات و معلمات و خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے اللہ اسے باطنی نظر عطا کرتا ہے، وہ قلب کی نگاہ سے فرش سے لے کے عرش تک کے نظارے کرتا ہے، جس طرح کی اس حدیث پاک میں موجود ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علماء موجود ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ چونکہ آپ نے عمر میں بہت بڑے عالم بن گئے تھے اور اکتساب فیض کے لیے وقت علماء مشائخ سے فیض لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 11 پیروں کی بیعت کی ہے۔ مطلب کیا؟ ایک پیر سے بیعت کرتے، وہ آپ کی علمی اور روحانی تشنگی مکمل کرتے، تو آپ خود فرماتے اب اس سے اگلا سبق میرے پاس نہیں، کہیں اور جائیں۔ آپ وہاں جاتے، اس سے اگلا سبق وہ کہتے میرے پاس جو خزانہ تھا میں نے پیش کر دیا۔ اب خدا کے قرب میں اور جو آپ کا مقام علیہ ہے آگے سے جا کے طے ہوگا۔ چلتے چلتے اس منزل عظمت پر پہنچے کہ فرمایا ساری امت کے اولیاء کرام پر کی گردنوں پر عبد القادر کا قدم۔
اتنا مقام عروج ملا، قرب مصطفیٰ ملا۔ حضرات مختصر سی بات ہے، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ متقی پرہیزگار عالم فاضل اور اتنے جید عالم تھے کہ آپ کی تقریر بغیر کسی سپیکر کے ہزاروں میں آپ کی گفتگو سنی جاتی، اور بڑی لمبی بات ہو جائے گی، میں مختصر کرنے لگا ہوں۔ علماء ظواہر، حضرات علماء کرام کی بڑی شان ہے، مگر جس نے صرف علم پڑھا کتاب کا، کسی صاحب نظر کی نظر سے نہیں گزرا، اس کا نفس ابھی تک نہیں مرا، وہ کتاب پڑھ کے سنا رہا ہے۔ حضرات خواتین اسلام، وہ خدا کا مقرب نہیں ہو سکتا، مبلغ ہو سکتا ہے، وہ محدث ہو سکتا ہے، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ پھر یہ کہا گیا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جناب رومی بہت بڑے عالم تھے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت شمس تبریزی کے قدم چومے تو وہ مقام ملا کہ مثنوی کے اندر اب وہ جو فیضان تقسیم ہو رہا ہے، اہل علم اسے ترجمہ و تفسیر قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب علماء ظواہر نے اعتراض کر دیا کہ عبد القادر جیلانی تو عمر مبارک میں بہت چھوٹے ہیں اور ہم بڑے بڑے عمر والے ہیں، ہماری داڑھیاں سفید ہیں، ہماری دستاریں بڑی ہیں، اور یہ فتویٰ دینے لگے تو مریدین نے، محبین نے کہا کہ حضور آپ پر اعتراض ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا میں کسی سے مرازنہ نہیں کروں گا بلکہ میں یہاں سے نقل مکانی اور ہجرت کر جاؤں گا۔ کہا اگر آپ ہجرت کر گئے تو پھر یہ علماء ظواہر یہ اور متکبر ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر یہ متکبر ہے تو ان کا تکبر توڑنے کے لیے عبد القادر جیلانی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، جو سوال کریں گے میں جواب دوں گا۔ تو پھر ایک جگہ پر سارے علماء ظاہر کو شریعت کے علم کے نور میں غوطہ زن تمام علماء کرام کو مدعو کیا گیا، ایک مسلح چھوڑا گیا، اس مسلح کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے منور کرنا تھا۔ اب سارے علماء بیٹھے ہیں، تھوڑی ہی دیر گزری تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے تمطراق سے، بڑے وقار سے اور بڑے روب اور دبدبہ سے علمی وجاہت لے کر اور روحانی بصارت و بصیرت لے کر اپنے مسلح پر بیٹھے، سب کو سلام کیا، سب کو سلام کیا، اور حضرات علماء ذیشان سے فرمایا آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو عبد القادر آ گیا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کا جو اعتراض ہے وہ دور ہو جائے گا۔ ایک عالم دین آپ سے آنے سے پہلے کہہ رہے تھے میں عبد القادر سے ایسا سوال کروں گا کہ آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ دوسرے نے کہا میں ایسی منطق پوچھوں گا، چھوٹی عمر کے عبد القادر کیا جواب دے سکیں گے؟ وہ اپنے اپنے علم کے حصار میں تھے، وہ اپنے اپنے علم کے خمار میں تھے۔ علم نور ہے جب انسان اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اور علم سرور ہے جب اس علم کی روشنی میں انسان اپنے آپ کو مٹا کر گنبد خضرا کے مکی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک جانے کی جستجو کرتا ہے۔ اور اگر علم انسان کو یہ بتائے کہ تو کچھ ہو گیا ہے، بن گیا ہے، عالم ہے، فاضل ہے، متقی ہے، پیر ہے، صوفی ہے، جب انسان خود کو کچھ سمجھ بیٹھتا ہے تو اس کا سمجھ بیٹھنا ہی اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اب علم کا خمار لیے جب ایک عالم دین سے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ مجھ سے سوال کریں تاکہ میں آپ کا جواب دے سکوں، تو وہ سوچنے لگ گئے کہ میں نے سوال کیا کرنا تھا، میرا تو سارا علم حذف ہو گیا۔ وہ پھر عالم دین دوسرے سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں رہا کہ میں نے عبد القادر سے کیا پوچھنا ہے، آپ ذرا ان سے سوال کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو میرا علم باقی نہیں ہے۔ یوں چلتے چلتے سب نے کہا کہ ہمارا علم کہاں گیا؟ پتہ چلا کہ ان کے علم کا خمار اور ان کے علم کا تکبر ایسا ٹوٹا، ایسا حسار اس سے نکلے کہ وہ علم سے ہی معروم ہو گئے۔ فرمایا اگر سوال نہیں کرنا تو عبد القادر جیلانی کا وقت ضائع نہ کرو، میں اتنا وقت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے جواب لینے سے پہلے آپ وہاں سے اٹھ کے تشریف لے جانے لگے تو سارے کہنے لگے چونکہ عالم تو تھے، عقل مند تو تھے، عقل تو تھی، علم کا وہ خمار بھی ٹوٹا ہے، تو کہنے لگے سنو سنو سنو، ان کے آنے سے پہلے سارے علوم موجود تھے، سارے فنون موجود تھے۔ اس فقیر درویش ولی کامل نے، اس وقت کے غوث اعظم نے کون سی نظر پھیری کہ ہمارا علم سلب ہو گیا؟ پکڑو ان کے قدم تاکہ علم بھی واپس آ جائے اور اس کی عزت و عظمت کا اعتراف کرو۔ کیوں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ متقی ایمان والا جب نیک صالح عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پہلے آپ نے ڈاکوؤں کے گروہ کو نور ایمان اور لذت ایمان سے آشنا کیا، اب علماء کو جب انہوں نے قدم پکڑے آپ نے نظر محبت پھیری
फरासत मोमन से नजर फेरी तो सबका इल्म वापस आया, वो सारे के सारे आपके हल्का मुरीदीन में शामिल कर दिए गए। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी अजीज बेटियों, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर पर मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हजरत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उमर पर झूठ नहीं बोला। आज आप भी अहद करें कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद 40 साल, प्यारे हाफिज साहब कितने साल? 40 इयर्स। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इशा की नमाज बावुजू पढ़ के उसी वुजू से 40 साल नमाज फजर अदा फरमाई। सुभान अल्लाह। सारी रात सजदा रेज़। और बहुत कीमती बात, मेरी बहनें बेटियां अगर लिख सकें तो बाद में मैं मुअल्लिमा साहिबा से अर्ज करूंगा कि ये 2 बातें इनको जरूर लिखवाएं ताकि तकवा नसीब हो सके। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने 15 साल, कितने साल? 15 साल, 15 ईयर हर रात रोजाना एक कुरान मजीद मुकम्मल तिलावत फरमाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह साहब कितनी बड़ी हस्तियां हैं। अल्लाह गनी। मेरे शेखुल आलम हुजूर किबला आलम ख्वाजा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह भी रोजाना 15 पारे पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है वो औलिया, ये है वो अगयास, ये है वो अक्ताब, ये है वो औताद जिनके लिए कहा गया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया खबरदार मुतवज्जो हो जाओ, ये जो अल्लाह के वली ने ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। और ये होते कौन है? ये ईमान वाले होते हैं और मुत्तकी होते हैं। जुब्बा दस्तार वाला पीर नहीं होता। सिर्फ लिबास तसव्वुफ पहनने से कोई खुदा शनास नहीं होता, बल्कि मन की सारी गिलाजतें दूर करके नफ्स की पाकीज़गी जिक्र के जरिए, शेख की तवज्जो के जरिए, सोहबत शेख के जरिए और निस्बत कामिला के जरिए का कल्ब अर्शुल्लाह बनता है, फिर बंदा वलीउल्लाह बनता है। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मेरे पीर भाई अल्लामा नवाज हजारवी बरतानिया में जो रहते हैं, उन्होंने एक मनकबत लिखी। चूंकि बाजी शाहिदा मोहतरमा मौजूद हैं और हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ याफ्ता बाजी नसीम साहिबा, शमीम साहिबा और बाजी सलीम जो इस मदरसा की नाज़िमात हैं और बानी भी हैं और इस मदरसे के रूह रवामी हैं। और आपके कदमों की बरकत से यहाँ रोजाना क़िबला अलामा साहब 25,000 मरतबा दुरूशी पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। बहनें मिलकर 25,000 मरतबा रोजाना दुरूशी पढ़ती हैं। मैं समझता हूँ कि कोई और कुछ काम आया ना आया, ये हुजूर पर दुरूद पढ़ना है मेरी और आपकी बख्शिश का कामिल वसीला बना दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इन बाजियों को सलामत रखे। और किबला बाबा जी आलम साहब भी बीमार, अल्लाह उन्हें भी सेहत दे। अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं, इनकी आंखों से जो आंसू टपक रहे हैं, ये भी हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो का असर है। और आज किबला हजरत अल्लामा साहब का यहाँ मौजूद होना हम सब के लिए रहमत व बरकत का सामान है। वो मैं मनकबत के 2 शेर सुनाऊंगा, बड़ी कैफियत से सुनिएगा, उसके बाद थोड़ा सा जिक्र और दुआ। तेरा बस दरवे दरबार नेरिया वालड़िया, तेरी ऊंची सुची सरकार नेरिया वालड़िया, तेरा बस दरवे दरबार नेरिया वालड़िया। इश्के नबी इश्के नबी इश्के नबी जेड़े जग विच वंड दे ने, उन्हां आशिकां दा सालार नेरिया वालड़िया, उन्हां आशिकां दा सालार नेरिया वालड़िया। पीरा दे मीरे मीरा दे गौसे आजम दे दरबारे फिर काल भी मिल जांदी, जदों जोड़ देवे तू तार नैरिया वालड़िया, जदों जोड़ देवे
بیٹھیاں والڑیا تیرا بس دروے دربار. معزز مکرم قابل تکریم ہمارے جامعہ میں ناظرہ پڑھنے والی بیٹیاں، حفظ کرنے والی، ترجمہ و تفسیر سلائی سیکھ کر اور پھر باجی سلیم صاحبہ سے جنتی زیور کا زیور پہننے والی بیٹیاں، پڑھانے والی باجیاں اور تشریف فرما علماء اور جتنے بھی مرد و زن خواتین اسلام موجود ہیں. اب آئیے تھوڑا سا ذکر ہوگا، چونکہ آپ کی آواز جامعہ کے اندر ہی رہے گی تو لہذا مگر محبت سے بآواز بلند پڑھیے گا. اور جتنے ناظرین ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر اگر ہمارے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں تو بڑی بہار ہے، کیونکہ ذکر ہی تو قرار ہے، کیونکہ ذکر ہی تو وقار ہے، کیونکہ ذکر ہی سند نجات ہے، کیونکہ ذکر ہی دونوں جہاں کی اخروی اور دنیاوی عزت و عظمت و رحمت و برکت کا سامان ہے. اور درود و سلام کے بغیر تو پھر کوئی چارہ ہی نہیں. اس لیے جسے چاہیے مصطفیٰ کا نظارہ وہ پڑھے درود، اتنا درود پڑھے کہ اسے مل جائے ان کا نظارہ، اور حشر میں انہی کی رحمت کا سہارا، اور دنیا میں بھی مل جائے اسے کامیابی کا کنارہ. آؤ درود و سلام ورد ہے ہمارا، پڑھتے رہو درود و سلام، اس لیے کہ اس میں اللہ نے دونوں جہاں کی رکھے ہیں انعام. درود کی بہار بے شمار بے شمار، درود کی بہار بے شمار بے شمار. اب میں دروشی پڑھوں گا، آپ سنیں گے، پھر آپ دروشی پڑھیں گے. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. اللہم صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد. تھوڑا سا دروازہ کھول دیں. اللہم صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا محمد. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
رحمت عالم کا فرمان جس طرح ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے زنگ اتارنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے، فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کو زنگ اتارنے کا بہترین آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ آؤ قلب کی روشنی کا اہتمام کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرو، اس طرح ذکر کرو میرے بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے۔ کیا خوب ایک شعر یاد آیا کہ یاد فرماتے نہیں، قبلہ علامہ صاحب، یاد فرماتے نہیں اس کا تو کوئی غم نہیں، یاد رہتے ہیں یہی بندہ نوازی کم نہیں۔ ان کا ذکر کرنا یہ بھی تو توفیق الہی ہے نا۔ بڑی محبت سے میری بہنوں بیٹیوں اور ناظرین محترم ایک آواز میں اللہ 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 الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علمی اور روحانی مرکز جامعہ صدیقیہ نقشبندیہ للبنات میں موجود تمام خواتین و حضرات بڑی محبت سے اب میرے ساتھ اس صدا کو بلند کریں گے تاکہ جلدی جلدی مدینہ شریف سے بلاوا آ جائے۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ اے معزز مکرم خوشبخت خوش نصیب میرے ہم سفر خواتین و حضرات،
مبارک صاحب آئے اندر بھیجو. دعا سے قبل میرے عزیز پیارے مبارک صاحب تشریف لائے ہیں. ان سے ایک نعت سنیں گے, اس کے بعد قبلہ علامہ نصیب صاحب دعا فرمائیں گے. ماشاءاللہ بہت جلدی جلدی اور جلدی. السلام علیکم. خیریت؟ مزاج اچھے, اللہ خوش رکھے. شروع کریں نعت شریف. یہیں کھڑے ہو, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. نہیں کھڑے ہو کے پڑھ رہے. بسم اللہ, شروع کرو, شروع. صلی اللہ علیہ یا عطا فرمایا آپ نے, شکریہ. یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سنو میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ. سنو میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ. جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ. جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ. بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی. بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی. کدی آؤ تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ. کدی آؤ تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ. نہ گھر وچ آسرا کوئی نہ بیٹھن دی جگہ کوئی. نہ گھر وچ آسرا کوئی نہ بیٹھن دی جگہ کوئی. پھر میں کیڑے مان تے گھر وچ بلاؤ گے. کدوں حسرت مٹاؤ گے, کدوں در تے بلاؤ گے. کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ. کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں
دیدار نہیں دارو کوئی آزاد میں لکھاں ویکھیاں کر کر دعاواں یا رسول اللہ سنو میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ ماشاءاللہ صلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ چمکا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جن کے آنے سے کونوں مکان سج گئے جن کے آنے سے مکان سج گئے اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور اللہ اللہ بچپنے کی پابند اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جن کو امت کے غم ہی ستاتے رہے اشک گاروں میں جا کر بہاتے رہے اور جو مقدر ہمارے بناتے رہے ان کی سب آلو اطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یاد تیری میں دیوار بالیا
والے السلام اے خدا کے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، لاکھوں سلام مدینے کے جان، کروڑوں سلام مدینے کے جان پہ، بے حد سلام مدینے کے جان۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، دعا فرمائیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے پاک پروردگار، آج کی محفل ذکر و درود کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم آج کی اس محفل ذکر و درود میں 160 مرتبہ سورہ یاسین، 5 قرآن مجید، 8,83,000 مرتبہ درود شریف، 20,000 مرتبہ سورہ فاتحہ، تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو کی بہنوں بیٹیوں نے، مرد و زن نے جتنا جو کچھ آج کی اس محفل ذکر و درود میں پڑھایا، لنگر کا اہتمام فرمایا، اللہ اسے پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں قبول فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کے صدقے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، امہات المومنین، خلفائے راشدین، اہل بیت عظام، شہیدان بدر و احد حنین، کرم اتنا قرآن مجید ذکر و اذکار ہوا، تیرا ذکر تیرے محبوب پر صلاۃ والسلام بھیجا گیا، اور باجیوں کی طرف سے بہترین تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں لنگر کا جو اہتمام ہوا، اللہ اس کا ثواب نبی الانبیاء علیہ السلام کے صدقے امت رسول کے تمام اولیاء کاملین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص شہنشاہ بغداد پیران پیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ غوث الامت حضرت خواجہ پیر محمد علاؤدین صدیقی، حضور خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین باجیوں کے والدین کریمین اور عزیز و اقارب سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین اس مرکز علم کو قیامت تک شاد و آباد فرما۔ جتنے موجود ہیں جن کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی روح کو احسان ثواب کرتے ہیں، تو قبولیت فرما۔ اے پاک پروردگار، قیامت کا طبل بجنے تک اس مرکز علم کو نور قرآن و حدیث کے نور سے منور فرما کر قیامت تک اس کا فیضان جاری و ساری فرما۔ جتنی بہنیں، جتنی بیٹیاں جہاں جہاں سے تشریف لائے، اللہ سب کا فرما۔ محترم المقام علامہ نصیب صاحب چشتی، پیارے مبارک بھائی جناب عبد القادر صاحب، اور جتنی بہنیں اور جتنی بیٹیاں اہل علاقہ یہاں موجود ہیں، اور جو نئی تشریف لائے سوشل میڈیا پر اس وقت صدیقی ٹی وی کے ناظرین ہیں، اللہ سب کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے جلوے نصیب فرما۔ آمین۔ کرم ہو کچھ ایسا، عطا ہو کچھ ایسی، رہے آنا جانا ہمارا مدینہ 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 مدینہ۔ اللہ کریم فلسطین کی مدد فرما، الہ العالمین اس عالم اسلام پر کرم فرما۔ اے خالق و مالک اللہ، جہاد کے جذبہ سے ایمان والوں کو سرشار فرما۔ الہ العالمین اسرائیل اور اے پاک پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل اور اپنے کرم سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بابا جی عالم صاحب کو بھی اللہ عمر خضر عطا فرما۔ تمام باجیوں کا سایہ اہل علاقہ پر سلامت فرما۔ الہ العالمین جنہوں نے دعاؤں کے لیے حکم دیا، سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما۔ عالم اسلام کی خیر، پاکستان کی خیر، اسلام کے چاہنے والوں کی خیر، ہر خانقاہ کی خیر، ہر عالم دین کی خیر، ہر شیخ کی خیر، اور ہر طالب علم کی خیر، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں کی خیر، اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔